تلنگانہ میں کورونا وائرس کے ویکسین کے آزمائشی ٹیکے اندازی کے پروگرام میں سب سے پہلا ٹیکہ نامپلی ایریا اسپتال کے ایک نرس کو دیا گیا۔ ایم ایل سی کویتا سے نظام آباد رورل کے ایم ایل اے باجی ریڈی گووردھن ریڈی نے ملاقات کرتے ہوئے نئے سال کی مبارکباد پیش کی۔ کہا اس سال سب کے لیے خوشیاں لائے۔ ریاستی وزیر خزانہ ہریش راؤ نے ضلع سدی پیٹ میں ڈبل بیڈ رومز کے مکانات کے پٹاجات کی تقسیم عمل ملائی۔ کے سی آر نگر میں 5ویں مرحلے کے تحت 192 استفادہ کنندگان ڈبل بیڈ رومز کے مکانات منتقل ہو گئے۔ ایک طرف ہندوستان میں کورونا وبا کا اثر کچھ کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف تلنگانہ سے خبر موصول ہوئی ہے کہ ایک ہی کنبے کے 22 افراد کورونا کے شکار ہو گئے ہیں۔ ملازمت کے لیے منتخب ہونے والوں کو ابھی تک اپائنٹمنٹ لیٹرز نہیں دیے گئے۔ گروکل کے پی ای ٹی کے امیدواروں نے احتجاجی دھرنا منظم کرتے ہوئے پرگتی بھون کا گھیراؤ کرنے کی کوشش کی۔ وزیر آئی ٹی کے ٹی آر نے پریس کلب حیدرآباد کی جانب سے نئے سال کی ڈائری 2020-21 کی رسم اجرائی انجام دی۔ نئے سال کے آغاز کے ساتھ ہی نئے کیلنڈرز اور ڈائری کے رسم اجرائی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اے پی کے کنور ضلع میں دلت فزیو تھراپسٹ ڈاکٹر سے شادی کرنے پر اپنے داماد کا قتل کرنے والے شخص کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ آدونی پولیس کی جانب سے گرفتار شدگان میں مقتول کا سسرا اور اس کا بھائی بھی شامل ہے۔ سماجوادی پارٹی کے لیڈر اکھلیش یادو نے کہا ہے کہ وہ بی جے پی حکومت کی طرف سے دیے گئے ویکسین پر یقین نہیں رکھتے اور وہ خود کووڈ ویکسین نہیں لے رہے ہیں۔ گوا کے سابق وزیر اعلیٰ پرتاپ سنگھ رائے اور ان کی اہلیہ وجے دیوی کے کورونا سے متاثر ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے، جس کے بعد انہیں قرنطینہ میں بھیج دیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں اندور کے قریب زلزلے کے ہلکے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 3.3 تھی۔ ملک کے متعدد ریاستوں میں گزشتہ میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور سابق مرکزی وزیر سردار بوٹا سنگھ کا ہفتے کے روز انتقال ہو گیا۔ وہ 86 سال کے تھے۔ ان کی فیملی میں اہلیہ، 2 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ بی سی سی آئی کے صدر انڈین کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان سورو گنگولی کو دل کا دورہ پڑنے کے بعد کولکاتہ کے نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ امریندر سنگھ کو مارنے والوں کو $10 لاکھ دیے جائیں گے۔ اس طرح کے موہالی کے سڑکوں پر پوسٹر لگائے گئے تھے، جس پر موہالی پولیس نے نامعلوم افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ انڈین کرکٹ بورڈ نے آسٹریلیائی میڈیا کو ان خبروں کی تردید کی ہے کہ بی سی سی آئی ہندوستانی کرکٹرز کو کووڈ-19 پروٹوکول کی خلاف ورزی کرنے پر مقدمہ چلا رہی ہے۔ کسان یونینوں نے کہا ہے کہ اگر مرکزی حکومت کسانوں کے نئے قوانین کو منسوخ نہیں کرتی ہے تو وہ رواں ماہ کی 26 تاریخ کو دہلی میں کسان آزادی پریڈ کا انعقاد کریں گے۔ مرکزی وزیر صحت ہرش وردھن نے کہا ہے کہ کورونا وائرس ویکسین پورے ملک میں مفت تقسیم کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلی قسط میں صرف 3 کروڑ افراد کو مفت ویکسین دی جائے گی۔ شہر موتی نگر میں واقع ایک شو روم میں آگ لگ گئی۔ آگ عمارت کی پہلی اور دوسری منزل تک پھیل گئی۔ یہ حادثہ صبح قریب 1 بجے پیش آیا۔ قریب 25 فائر انجن موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پانے میں مصروف ہیں۔ افغانستان میں پولیس اور طالبان کے عسکریت پسندوں کے درمیان پرتشدد جھڑپوں کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے ننگرہار کے ضلع بٹی کوٹ میں دہشت گردوں نے حال ہی میں پولیس پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں 1 کمانڈر اور 6 پولیس اہلکار ہلاک ہوئے۔ ہندوستان سے برطانیہ جانے والی پروازیں رواں ماہ کی 6 تاریخ سے دوبارہ شروع ہوں گی، تاہم برطانیہ سے ہندوستان جانے والی پروازیں اس ماہ کی 8ویں سے شروع ہوں گی۔ مرکزی وزیر ہردیپ سنگھ پوری کا بیان۔